اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم حاضرین، علامہ دکتور ربیع کی یہ 1430 کی رمضان المبارک کی مجالس کے دروس ہیں. اس میں اس مجلس میں جس میں انہوں نے یہ گفتگو کی، ان کی ایک ایک مجلس کی باتوں کو بعد میں تہذیب و اضافے کے ساتھ شائع کیا گیا. یہ طویل ہے، ہم لوگ اس پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. لہذا پچھلا درس کئی دنوں میں ہم اختتام پذیر کیے. ہم نے اپنی تفصیلات کو، اپنے حالات اور قوائف کو سامنے رکھ کر گفتگو کی، اس لیے باتیں قدر طویل ہوئی. چنانچہ سورہ بقرہ، اس کے بعد والی مجلس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23 تک جو اس دن قیام اللیل میں یعنی تراویح میں پڑھی گئی، اس کا تذکرہ کر کے شیخ نے یہ درس دیا. ان کے آگے پیچھے میں کی آیتوں میں جو مضامین کا تذکرہ ہے، ان کا ہلکا سا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بیان سے شروع کیا، اور وہ آیتیں پھر سورہ آل عمران کی مشہور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اور اس کے بعد کی 2-3 آیتوں پر قدر تفصیل سے درس دیا. چنانچہ ان کی باتوں کو میں پیش کرتا ہوں. پہلے یہاں اس میں عنوان لگایا گیا اجتہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العبادہ. عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اجتہاد، کوشش. چنانچہ کہتے ہیں، یہاں تذکرہ کیا شروع میں انہوں نے کہ ہم نے آج قرآن کی اتنی مقدار پڑھی، 4 دن 5 دن جو بھی گزر چکے. یہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا میں ذکر کر رہا ہوں. یعنی شیخ نے کہا کہ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فافتتح البقرہ. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا. سورہ بقرہ پڑھنا، تلاوت کرنا نماز کے اندر شروع کی. فقلت یرکع عند المئہ. تو مجھے ایسا لگا، دل میں نے کہا کہ آپ 100 آیتوں پر رکوع کریں گے. پڑھتے جا رہے ہیں، شاید 100 پر کریں گے. ثم مضى، لیکن آپ گزرتے گئے، آگے بڑھ گئے. فقلت یصلی بہا فی رکعۃ. تو میرے دل میں نے کہا، اپنے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے یہ سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھیں گے. یعنی پوری سورہ بقرہ ایسا لگتا ہے کہ ایک رکعت میں پڑھ لیں گے. فمضى، لیکن آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. فقلت یرکع بہا. فمضى، تو مجھے لگا کہ شاید آپ اس صورت کے ساتھ میں جو ہے رکوع کریں گے. آپ پڑھتے گئے، پوری سورہ پڑھ لی. ثم افتتح النساء، پھر آپ نے سورہ نساء کی شروعات کر دی. قرآن کی ترتیب میں پہلے سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، لیکن آپ نے یہاں حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء پڑھی. ثم افتتح آل عمران فقرأها، اس پوری سورہ کو پڑھ لیا، سورہ نساء کو. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی ایک رکعت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھیے، اور یہ قیام اللیل ہے اور جماعت سے پڑھا رہے ہیں. اس میں 2-3 باتیں جو شیخ پیش کر رہے ہیں، میں آگے پڑھ رہا ہوں. یہاں ضمناً ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ قرآن کی صورتوں کو اگر آگے پیچھے کے ترتیب سے پڑھ لیا جائے، یعنی قرآن میں جو صورت بعد میں ہے وہ پہلے والی رکعت میں، اور جو صورت پہلے ہے وہ بعد والی رکعت میں پڑھ لیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ ہمارے یہاں حنفی مسلک میں عام طور سے
اس کو غلط مانا جاتا ہے اور غلط بتایا جاتا ہے، لیکن یہ غلط نہیں ہے۔ یہ اور ایسی اور بھی دلیل ہے۔ خود امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی سفر میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو وہ جب نماز پڑھاتے تھے صحابہ کو، کوئی بھی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے، اس سے پہلے یا آخر میں، میں ذرا سا شک میں پڑ گیا، ہاں ہر رکعت میں کوئی بھی سورہ پڑھتے اس سے پہلے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، پھر کچھ پڑھتے تھے۔ واپسی پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی شکایتاً، تو آپ نے ان کو بلا کر ان سے کہا کہ جا کے پوچھو ان سے کہ کیوں وہ سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میں اس سورے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ اس سے جا کر بتا دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اس صورت سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ رحمان کی صفت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے محبت بھی گویا ایمان کی اعلیٰ نشانی ہے کہ اللہ سے ہمیں محبت ہو، تو اس کی صفات، اس کے بیان، اس کی عظمت و کبریائی کے تذکرے سے بھی محبت ہو جائے۔ بہرحال جب وہ صحابی پڑھتے تھے، اگر ترتیب کے بگاڑ سے یہ بات غلط ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور منع کرتے کہ ہر سورہ میں آگے پیچھے کی چاہے جو صورت پڑھتے ہو، ہر رکعت میں جب تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو تو اس سے مصحف کی ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ ایسا آپ نے نہیں کہا، اور اسی مسئلے کو کی ہیڈنگ باندھ کر امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، بیان کی ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آپ کسی ایک ہی صورت کی بعد والی آیتوں کو پہلی رکعت میں اور پہلے والی آیتوں کو دوسری رکعت میں نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے جو مصحف کی ایک صورت کی ترتیب ہے اس کا لحاظ بگڑتا ہے۔ صورتیں جہاں تک ہیں تو ہر صورت اپنے آپ میں مکمل مضمون اور مکمل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا صورتیں اگر آگے پیچھے ہوئی تو نماز کا یا کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں اگر اس میں حضرت حذیفہ نے جو ترتیب بیان کی ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو آپ نے سورہ نساء پہلے پڑھی، سورہ آل عمران بعد میں، فی رکعت واحدہ۔ شیخ آگے کہہ رہے ہیں ایک ہی رکعت میں، لأنہ ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج ہمارے یہاں کوئی حافظ صاحب اگر یہ پڑھ دیں تو ان کی لوگ کیا حالت بنائیں گے اور کتنے لوگ پیچھے رہیں گے۔ ہمارے یہاں عجیب افراط و تفریط ہے، جب قیام اللیل طویل پڑھنے کا موقع آتا ہے تو وہاں ہم طوالت سے بھاگتے ہیں، اور جب رمضان کے پورے مہینے میں قیام اللیل پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈ کے ایک رات یا 3 رات یا 2 راتوں میں شبینہ پڑھ کے پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہاں دونوں ہمارا رویہ غلط ہے۔ ہر موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں اعتدال ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رات میں اول شب سے پڑھائی تو ایسا بھی ہوا، یا دیر کر کے تیسرے دن جو تراویح جماعت سے پڑھائی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی طویل پڑھی کہ ہمیں لگا کہ ہم سے خیر فوت ہو جائے گی۔ خیر سے مراد سحری، یعنی اتنی دیر لگی کہ ایسا لگا کہ فجر کا وقت ہو جائے گا اور ہمیں سحری تناول کرنے کا، کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں تو آپ نے یہ جو طویل ترین بھی پڑھی، اتنا اس میں نہیں پڑھا جتنا ہمارے ہاں لوگ شبینہ میں پڑھتے ہیں۔ اور شبینہ جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے اس کا مقصد یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جو تراویح پڑھنے کی فضیلت ہے، پورا قرآن ختم کر کے ہم رمضان بھر کی فضیلت حاصل کر لیں، جبکہ حدیث میں قرآن ختم کرنے والی بات کی فضیلت نہیں ہے تراویح میں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا قیام کرے گا، تراویح پورے مہینے کی پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہاں رمضان کے قیام کی بات ہے، قرآن کے خاتمے کی بات نہیں ہے، اختتام کی۔ ہاں یہ اچھی طریقے سے دماغ میں آگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، ہاں، اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء، اور سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے جماعت نہیں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہاں ایک ہی رکعت میں۔ کیوں؟ لأنہ یشعر بلذۃ العبادہ،
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی لذت محسوس کرتے تھے۔ عبادت میں جو لذت ہے، اگر واقعی ہم حضور قلب سے، خشوع خضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذہن و دماغ میں رکھ کے، ہم میں سے ہر شخص ہماری ذہنی دلی کیفیتیں بدلتے رہتی ہے، کبھی دماغ کہیں اور رہتا ہے، کبھی خلوص رہتا ہے، کبھی غم پریشانی کی حالت ہوتی ہے تو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دماغ اور توجہ عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ جب انسان کو ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں تو بڑا مست رہتا ہے، غفلت کا شکار، خوشحال، لیکن جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے فضو دعائن عریض، تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا ہوتا ہے۔ اللہ دعا پوری کر دیتا ہے تو پھر اپنی الٹی سیدھی حرکتوں میں مگن اور اللہ کو فراموش کر دینا، اس کی نعمتوں کو نظر انداز کر دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، اور خاص طور سے غیر مومن کی۔ مومن بھی کسی حد تک اس نشیب و فراز کا شکار ہوتا ہے نا۔ وہ یہی حنظلہ کی روایت کہ میں منافق ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مجلس میں رہتا ہوں، نماز میں رہتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو الگ کیفیت ہوتی ہے، گھر میں جاتا ہوں، کاروبار میں رہتا ہوں، بال بچوں میں تو الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے بتایا تو آپ نے کہا کہ یہ الگ الگ اوقات کی بات ہے۔ اے حنظلہ، اگر میری مجلس پہ جس جذبے کے ساتھ تم رہتے ہو ویسے ہر وقت رہنے لگو تو تمہارے بستروں پر اور بازاروں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ ولیکن ساعتوں و ساعتیں یا حنظلہ، لمبی حدیث کو میں نے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کیا، لیکن یہ الگ الگ وقت کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو شخص بڑے توجہ خشوع خضوع کے ساتھ اگر نماز کی جب بھی توفیق ملی ہے تو اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی لذت محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں، عبادت کرنے میں۔ ویسی عبادت کرنے کے بعد اگر ہم کو توفیق ملتی ہے، ویسی عبادت کرنے کے بعد دل کو کتنا سکون اور کتنا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے نا اخلاص کے ساتھ، اس کے ساتھ جو بندگی کا حق ہے، ہم اس کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تو دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ جو لذت ہے نا، اس سے عبادت نہ کرنے والا کافر، منافق، وہ شخص جو ویسی عبادت نہیں کرتا یا نہیں کر پایا ہے، وہ اس لذت سے محروم ہے۔ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کیسی لذت ہے۔ کفار و مشرکین دنیا کی لذتیں کھائیں پئیں، دنیا کی چمک دمک کو استعمال کریں، اس عبادت کی لذت جس کو ہم ایمان کی لذت بھی کہہ سکتے ہیں ایک زاویے سے، ایمان کی اس لذت سے وہ لوگ ناآشنا اور محروم ہیں۔ یہ جو سکون، دل کو قرار، خشوع خضوع اور بندگی میں جو حاصل ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے حضور میں آدمی عبادت کے جذبے سے اس کے سامنے جھکا ہو، عبادت کرتا ہو، خشوع خضوع ہو، اور پھر اللہ کا کلام پڑھے۔ اللہ کے کلام کی لذت کچھ اور ہے۔ میں نے ابھی شاید وہاں کہا تھا سورہ طٰہٰ کے بیان میں غالباً وہ شیخ نے جو مسائل اور فوائد بیان کیے، لطائف اور فوائد، اس میں تذکرہ کیا کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ غالباً سورہ ابراہیم میں، قرآن عربی زبان میں۔ مسلمان عربی زبان کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس عمر کے ہیں، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ڈٹ کر لگ کر واقعی محنت سے ٹھان لے کے میں عربی سیکھوں گا تو میرا دعویٰ ہے کہ 1.5 سے 2 سال، میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اگر صحیح ڈھنگ سے معلم بھی مل گیا 1 سال میں حج میں مجھ سے فرانس کا ایک نوجوان ملا تھا، میں نے شاید اس سے پہلے ذکر کیا ہو، اصل فرانسیسی تھا، 2 سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا اور حج کرنے آیا تھا، تو عربی میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے زیادہ روانی سے عربی وہ بولتا ہے۔ تو میں نے ان سے سوال بھی کیا کہ آپ کے مسلمان ہوئے 2 سال ہوا، آپ فرانس کے ہیں، آپ کی مدر ٹنگ، مادری زبان جو ہے وہ فرینچ ہے، تو آپ اتنی اچھی عربی کیسے بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے بعد یہیں سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ میں ایک خصوصی شعبہ چلتا ہے، اس کو شعبہ ہی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ سعودی عرب کے یہ کام جو ہے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، خصوصی شعبہ چلتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، کسی بھی ملک کا بسنے والا کوئی آدمی اگر عربی پڑھنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی عمر کا ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھا ہو، ہمارے یہاں مدرسے میں مدارس چلانے والے لوگوں کو
اس کی فکر کم ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں کر نہیں پاتے. آج تو اخراجات کا مسئلہ ہے. جن کو اللہ نے وسائل دیا ان کو فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کا کام کرنے کا وہ جذبہ رکھتے ہی نہیں ہیں. تو سعودی عرب میں یہاں حکومت کی طرف سے یہ انتظام ہے جامعہ اسلامیہ میں کہ اگر کسی بھی ملک کا کوئی آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عربی سیکھنے کا ایک خاص کورس ہے 3 سال کا. اور خاص طور سے اگر اس میں کوئی نو مسلم ہے، نیا اسلام قبول کرنے والا، وہ افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، اس نے ایک تحریر سادہ کاغذ پہ لکھ کے بھیج دی، اس کو بلا لیتے، داخلہ دیتے، پورا خرچہ کر کے اس کو پڑھاتے ہیں. تو اس فرانسیسی نوجوان نے کہا مجھ سے، اس نے بتایا کہ اپنی والدہ پر، رشتہ داروں پر وہ محنت کر رہا ہے اسلام لانے کی، ان کے اسلام بتانے اور اسلام قبول کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور والدہ کے بارے میں امید تھی، مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ دعا کرو شیخ کہ میری والدہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، کافی کچھ مان چکی ہے. تو اس نے بتایا کہ میں یہاں مسلمان ہونے کے بعد جامعہ اسلامیہ میں 1 سال کے لیے پڑھا، بس 1 سال. 3 سالہ کورس ہے لیکن میں اتنا لمبا نہیں رہ سکتا تھا. عربی سیکھنے کے لیے آیا، میں نے 1 سال پڑھا ہے اور یہ عربی میں بولنے لگا ہوں. 1 سال میں وہ عربی بولنے لگا. آپ اور ہم نہیں بول سکتے کیا؟ عربی سیکھیے. ہاں کچھ دن کچھ لوگ شوق آتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیے، لیکن جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں تھوڑی سی محنت معلوم ہوتی ہے، کچھ قواعد کی تفصیل آتی ہے، نحو صرف کی، الفاظ یاد کرنے کی، جملوں کو ذہن میں رکھنے کی، تو بھاگ جاتے ہیں، لوگ نہیں دھیان دیتے. یہ آج کی میں نے ایک مثال دی، ایسی آپ کو آج بھی 20 مثالیں ملے گی. ماضی میں آپ دیکھیے کہ یہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام کی فتوحات پھیلی، یہ آج رشیا کے آزاد ممالک جو ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ترمذی جن علاقوں کے تھے، ماوراء النہر عرب والے کہتے تھے. یہ جو آج ہے نا ازبکستان، ترکستان، ان علاقوں میں یہ شہر آتے ہیں. بخارا، سمرقند، ترمذ، قزوین جہاں کے امام ابن ماجہ تھے، سجستان جہاں کے امام ابو داؤد تھے. یہ وہ علاقے ہیں جو عجمی تھے. اور منکرین حدیثوں پر الزام لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عجمی لوگوں نے حدیثیں اکٹھا کی، یہ عجمی سازش تھی. اس کا بہت بھرپور جواب علماء دین نے، علماء حق نے، اہل حدیث علماء نے، خاص طور سے مولانا اسماعیل سلفی گجرانوالا نے اور دوسرے علماء نے اس کا دیا کہ یہودی سازش کہاں کہاں ہے. یہ فارسی سازش یا غیر عربی سازش. بہرحال ان لوگوں کے بعد جب اسلام پہنچا، مسلمان گئے، فتح حاصل کی، تو 1 سال 2 سال چند سالوں میں ان لوگوں نے نہ صرف عربی سیکھی، اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں عربی علوم کے ماہر بن گئے. اس میں بڑے بڑے علم نحو کے ماہر علماء پیدا ہوئے، صرف کے ماہر علماء پیدا ہوئے، یہ محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے. عربی میں انہوں نے کتابیں لکھی. ان کی زبان عربی تھی نہیں پہلے مادری زبان. اسلام لانے کے بعد عربی زبان سیکھی، دین سیکھا، دین کی خدمت کی. یہ امام بخاری اور مسلم کے جو علاقے ہیں نا، ان علاقوں کی زبان عربی نہیں تھی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن عربی میں ماہر بن گئے وہ لوگ. تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس دشمنان دین کی ایک کوشش ہے کہ یہ مشہور کیا کہ عربی زبان سیکھنا بہت مشکل ہے. عربی زبان جدید تہذیب و ثقافت کی ترقی یافتہ زبان نہیں ہے، ایسا پھیلایا گیا. جبکہ عربی زبان سے بہتر، جامع، بلیغ، گہرائیوں اور وسعتوں والی، گہرائی اور وسعت والی دنیا میں کوئی زبان ہے ہی نہیں. جتنی کشادگی اس زبان میں ہے کوئی اور زبان میں نہیں ہے. اور اس کا سیکھنا، ارے چھوڑیے، اپنے یہاں سے جاہل آدمی جاتا ہے سعودی عرب یا گلف کے دوسرے ممالک میں، وہ چاہے الٹی سیدھی کام چلانے والی عربی کچھ ہی دن میں بولنے لگتا ہے. وہ عامیہ ہوتی ہے، غلط سلط ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن جب اتنی وہ بغیر کتاب ہاتھ میں لیے ماحول کی وجہ سے سیکھ سکتا ہے، تو کتاب لے کے، توجہ دے کے ہم کتنی سیکھ سکتے ہیں، سوچئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دراصل کہ عربی زبان، قرآن اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے. اس کی اصلی لذت، اصلی چاشنی، علم کی گہرائیاں اور مزہ جو ہے نا، وہ اس کی زبان جاننے میں ہے. آپ اور ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ترجمہ، تشریح، ابھی میں یہ ایک چند 2-3 آیتوں کی تشریح جو شیخ نے کی، ہم مختلف مفسرین کے بیانات سے جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں ترجمے کے بعد، تفصیل جاننے کے بعد تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا باریکی ہے، کیا بلاغت ہے.
صرف سرسری ترجمہ پڑھنے سے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی عربی جتنی اعلیٰ تھی، ایک صحابی نے کعبہ کی دیوار میں لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی غالباً لکھا، اور یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ لکھی. اب عرب کا ایک شخص جو عربوں کے قصائد کو، شاعروں کے قصیدوں کو سن کر جج مارکس دینے والا جج تھا. ہر سال ان کے یہاں بازار میں مقابلہ ہوتا تھا، شعراء اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے، تو کچھ جج لوگ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ان میں سے سب سے اچھا کلام کس کا ہے. تو سب سے اچھا کلام جو ہوتا تھا اس قصیدے کو کعبہ کی دیوار میں لکھ کر لٹکایا جاتا تھا. اس کو معلقہ کہتے تھے، جس کو لٹکایا گیا ہے. ایسے 7 معلقات اور 10 معلقات مشہور ہیں مدرسوں میں. ان میں سے بعض معلقوں کو طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے لوگوں کے عربی زبان کا کیا اسٹینڈرڈ اور کیا معیار تھا. اس معیار کی عربی جانتے تھے. اس معیار کی عربی والوں کے بیچ میں قرآن آ کے چیلنج کر رہا ہے کہ تم بھی اتنی اعلیٰ عربی جانتے ہو تو اس جیسا کلام بتا کے بتاؤ. موقع کبھی رہا تو میں کچھ اشعار بتاؤں گا کہ بعض تعبیرات اس زمانے کے شعراء کی تعبیرات میں آپ کو ایسے کلمات ملیں گے جو قرآن میں استعمال ہوئے. امراء القیس کا ایک شعر ہے کہ یقرون ضیفا فی السنین الممحلات. اپنے قبیلے کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ وہ ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی خشک سالی والے زمانے میں، یعنی جب قحط پڑا ہوتا ہے، فی السنین الممحلات، قحط والے زمانے میں کرتے ہیں. فی جفان کالجواب، حوض کی طرح بڑے بڑے دیگوں میں، وقدور الراسیات، اور ٹکی ہوئی ہانڈیوں میں. اتنی بڑی بڑی ہانڈی کہ جن کو ہلایا نہ جا سکے، اور ایسے بڑے بڑے ٹب اور برتن جو حوض کی طرح ہوتے ہیں. ایسے حوض جیسے جفان اور ہانڈی میں، مٹکے میں، اور ایسی ہانڈیوں میں جن کو ہلایا نہ جا سکے، اتنے بڑے بڑے برتن میں قحط کے زمانے میں میرے قبیلے کے لوگ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے. تو یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، فی جفان کالجواب وقدور الراسیات، آپ قرآن میں دیکھیے سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے جنوں کو، شیاطین کو ان کے تابع بنایا. انہی کے ضمن میں وہ کیا کیا حضرت سلیمان کے حکم سے کرتے تھے. تو یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب وقدور الراسیات. یہ سورہ سبا کی قرآن کی آیت ہے کہ یہ جن سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے، یعملون لہ ما یشاء، جو چاہتے تھے. کیا ہے؟ من محاریب، محراب نے عمارتیں، عبادت گاہیں. اس وقت تو عبادت کے لیے محراب بنائی جاتی تھی. من محاریبہ، بیت المقدس میں آج لوگ جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ستون استعمال کیے گئے ہیں، کھمبے، لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ کرین اور مشینیں تو تھی نہیں، اتنا بڑا بڑا پہاڑ کا ٹکڑا لا کر لگایا کیسے؟ چٹانوں جیسا پتھر لگایا گیا، استعمال ہوا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے بتایا کہ ان کے لیے جن کام کرتے تھے. اس زمانے میں مشینیں نہیں تھی، جن تھے. تو جن یا ان کے لیے محاریب بناتے تھے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، اور مختلف ہیکل بناتے تھے. وہ جفان کالجواب وقدور الراسیات، پوری وہی ترکیب جو امراء القیس کی کہ دوسرے مصرع میں. یہ معیار تھا. اور جب انا اعطیناک الکوثر کا ایسے کلام کو مارکس دینے والے جج نے مطالعہ کیا، گزرا، دیکھا کہ کعبہ پر یہ کیا لکھا ہے، پوری سورہ کوثر پڑھی، بار بار پڑھی، اس کے آگے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ما ھذا قول البشر. یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے. میں آپ کو ان واقعات، تھوڑی بات لمبی ہو گئی، لیکن رمضان میں قرآن کے حوالے سے اگر ہم میں سے کسی ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ یہ بات رائے گاہ نہیں گئی میری باتوں کو سننے والوں میں سے، کہ ہمیں عربی سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا کلام عربی میں ہے، اس کا معجزہ عربی میں ہے. میں نے ابھی رمنیا پورے میں بھی ذکر کیا برطانیہ کے ایک ڈاکٹر کا واقعہ کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی قرآن چیلنج کرتا ہے، میں تو قرآن کے جیسا کلام بنا سکتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی لا نہیں سکتا. بہت سے لوگوں سے سوال کیا، شاہ فیصل سے موقع ملا، واقعے کی تفصیل چھوڑ دیجئے، ان سے پوچھا تو شاہ فیصل نے پلٹ کے اس سے پوچھا کہ کیا تم کو عربی آتی ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ مجھے ان کا سوال تیر سا لگا،
میں نے کہا نہیں آتی. تو شاہ فیصل نے کہا کہ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے کلام کے جیسا کلام تم بنا سکتے ہو؟ اللہ کا کلام تو عربی میں ہے نا. تم نے تو ترجمہ پڑھا ہے, ترجمہ اللہ نے کیا ہے کیا؟ ترجمہ تو انسان نے کیا ہے نا. اب انسان کے ترجمے میں انسان کے اثرات رہیں گے نا. جو اللہ کے کلام میں بلاغت, فصاحت, زبان دانی, گہرائی, علمیت, معلومات ہے, وہ ساری باتیں تو ترجمے میں نہیں آ سکتی. کچھ حصہ آئے گا, کوئی بات آئے گی, ہر ایک کے اپنے سوچ اور انداز کے مطابق وہ ترجمہ ہوگا. تو اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے. کہا اسی کے دوسرے دن سے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے ڈین سے بات کی اور ان سے عربی کا ٹیوشن شروع کیا. عربی پڑھتے گئے, قرآن پڑھتے گئے. کہا سال بھر ہوا, اتنی عربی آ گئی کہ میں عربی سمجھنے لگا اور مجھے قرآن کا مفہوم معنی سمجھنے لگا, اور اتنی ہی سمجھ میں سمجھ گیا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسا کلام لا سکے. اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے وہ. تو میں یہ جو بیان کر رہا ہوں کہ یہ عربی زبان اگر آپ اور ہم سنیں گے, پڑھیں گے, تو ایسے جو میں نے ایک کعبہ کی دیوار کا دیہاتیوں کا واقعہ, قرآن کا ایک ٹکڑا سنا. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, سند کیسی ہے میں نہیں جانتا, سورہ ہجر کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. ایک دیہاتی عربی نے اس زمانے میں سنا اور سجدے میں گر پڑا. اٹھا تو لوگوں نے پوچھا سجدہ کیوں کیا؟ کہا سجدت لفصاحتہ, اس کلام کی فصاحت کی وجہ سے سجدہ کیا. تو میں یہ واقعات کے تناظر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچئے, ہم پورا قرآن سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہمیں وہ احساس, وہ اہمیت اور وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ایک عربی جاننے والا ایک آیت کے ٹکڑے کو سن کر کہہ دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی کی باریکیوں, گہرائی اور لذتوں کو جانتے تھے. میں تھوڑی سی عربی جانتا ہوں, ہاں مجھے اس بات کا احساس ہے جب سنتا ہوں. آپ کے سامنے بعض موقع پر ترجمہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کئی جملے استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات احساس ہوتا ہوگا کہ بلا وجہ مترادف استعمال کر رہے ہیں, ہاں, لیکن وہ بلا وجہ نہیں ہوتا. ہمارے دل کا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں نا, اس ترجمے سے معنی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ الفاظ بھی استعمال کر لیں, اور یہ بھی تاکہ ایک لفظ کے استعمال سے جو معنی میں کمی ہے دوسرے کا استعمال کرنے سے وہ بھی کچھ آ جائے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, میں اپنا احساس بتا رہا ہوں, کہ قرآن کے الفاظ یا آیت کا ترجمہ کر دینے کے باوجود, بعض الفاظ اور بعض جملوں کا ترجمہ کر دینے, پڑھ لینے کے باوجود, بڑے علماء کا ترجمہ, یہ دل میں احساس رہتا ہے کہ ترجمہ تو صحیح ہے, لیکن جو قرآن کے الفاظ میں جو معنویت ہے نا, وہ ترجمے میں نہیں آ رہی ہے. وہ بات نہیں آ رہی ہے جو اللہ کے کلام میں. اور صحیح بات ہے, نہیں آئے گی. انسان ہے, اللہ کے کلام کی برابری نہیں کر سکتا. تو عربی سیکھیے. ہاں, تب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو عبادت کی لذت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی ایک لذت ہے, ایمانی لذت. پھر اگر آپ کو قرآن اور قرآن کے معنی اور مفہوم کا علم ہوگا تو وہ لذت الگ ہی ہوگی. ہاں, قرآن سنتے جائیے اور پڑھتے جائیے, پڑھیے یا سنیے, معنی اور مفہوم کے جاننے کے بعد جو لذت محسوس ہوگی نا, وہ ایسے پڑھنے میں. یہ دنیا کا واحد کلام ایسا ہے, یہ بھی یاد رہے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن کو عربی نہیں آتی قرآن نہ پڑھیں. یہ واحد ہمارے یہاں منکرین حدیث یا قرآن کو سے دور کرنے والی سازش کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو معنی اور مفہوم آتا نہیں ہے, عربی آتی نہیں ہے, ترجمے سے نہیں جانتے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے. غلط. دنیا کا واحد کلام ہے کہ آپ بغیر معنی کے پڑھیں تو بھی آپ کو فائدہ ہے. معنی سے پڑھیں گے تو فائدہ زیادہ ہے, معنی نہ جانے تو بہت کم ہے لیکن فائدہ ہے. الف لام میم, اللہ کے رسول نے کہا الف 10 نیکی ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. ہر نیکی پر 10 ہر حرف پر جو ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. اس کا پڑھنا بغیر جانے بھی ثواب ہے. ایک بات, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, عبادت کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کو جان کر, تو یہ عبادت ہے. نہ سمجھے تب بھی, جانے تو پھر نور علی نور, سونے پہ سہاگا. ہاں, تو کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جان کر پڑھیں گے تو لذت بڑھ جائے گی. وَكَانَ كُلَّمَا مَرَّ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں بقرہ, آل عمران, سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. ہاں, کیونکہ عبادت کی لذت محسوس کر رہے ہیں. وَكَانَ كُلَّمَا مَرَّ بِآیَةٍ, اور جب بھی آپ کسی آیت پر گزرتے, فِيهَا دُعَاءٌ, جس میں دعا ہوتی, قرآن کی اس آیت کے پاس گزرتے جس میں دعا ہوتی, دعا, تو آپ دعا کرتے.
دیکھیے یہ آپ کی تنہائی کی عبادت ہوتی تھی. اس تنہائی کی عبادت میں اس واقعے میں حضرت حذیفہ، اور آگے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں حضرت ابن عباس آپ کے ساتھ آپ کی تنہائی کی عبادت میں ساتھ لگ گئے. تو تنہائی کی عبادت میں اور زیادہ آپ طوالت سے کام لیتے تھے. ام المومنین کا بیان ہے کہ آپ کبھی کبھی نماز ایسے پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے. پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، جبکہ آپ کے سارے گناہ یا غلطیاں اگلے پچھلے سب معاف ہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جس کو جتنی نعمت ملی اتنا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. پتہ یہ چلا. بہرحال آپ جب کسی آیت سے گزرتے تو دعا کرتے ہیں. یہ بھی قرآن کی تلاوت کا گویا ایک انداز ہوا کہ آپ قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے تو تبھی نہ ایسا ہوگا کہ دعا آئے گی تو دعا کریں گے، جہنم کا ذکر آئے گا تو آنکھ سے آنسو چھلکیں گے اور اللہ سے جہنم اور اس کے عذاب سے بچاؤ کی دعا مانگیں گے. جنت کا ذکر آئے گا تو آپ کا جذبہ شوق بڑھے گا. ہماری زبان میں کہہ لیں کہ جنت کی نعمتوں کے لیے ہماری رال ٹپکے گی، اور پھر اس کو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے شوق کے ساتھ میں. اس کے حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. بہرحال جب بھی آپ کسی دعا سے گزرتے، دعا کرتے، اوفیہا استغفار، یا اس میں استغفار اور اللہ سے بخشش اور معافی مانگنے کی بات آتی، استغفرا، تو آپ استغفار کرتے. ھذا کلہ فی رکعۃ واحدہ. شیخ علامہ ربی بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو بات پوری بیان کی حضرت حذیفہ نے، یہ سب کے سب ایک رکعت میں ہے، ایک رکعت میں. اب آگے کہہ رہے ہیں اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے قرآن کا ارشاد رکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہتر نمونہ ہے، عمدہ اسوہ ہے، نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کا یقین یا امید رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول کی ذات میں اس کے لیے نمونہ ہے. تو اب ہمیں بھی ایسی لمبی نماز پڑھنی چاہیے نا. لیکن شیخ نے خود ہی کہا ھذا لا یطیقہ الامہ او کثیر منہم، لیکن امت کی اکثریت اس کی طاقت نہیں رکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل کیا نا، ایک رکعت میں سورہ بقرہ، نساء، آل عمران، اور پھر اس میں جگہ جگہ دعا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور اللہ بس کے باہر کا مکلف نہیں کرتا. آگے کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنْ عَلَيْنَا فِي حُدُودِ طَاقَاتِنَا، ہم یہ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہماری جو طاقتیں ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے ان حدوں میں تو ہم ایسی عبادت کریں. یہاں تو امام صاحب جانا پہچانا ایک ڈھرا چلتا ہے کہ ایک پارا، سوا پارا، ایک جز، سوا جز اگر پڑھا جائے، لوگ اس تناظر میں چلتے ہیں کہ 29-30 دنوں میں ہم جو ہے قرآن کا اختتام کریں گے. تو بھی ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو بجھل لگتا ہے، ارے کیا ضروری ہے قرآن ختم کرنا، کیا ضروری ہے اتنی لمبی لمبی پڑھنا. اگر آپ کو یہ بھاری پڑتا ہے تو آپ تنہائی میں پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول 3 دن پڑھے، اس کے بعد اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اکیلے اکیلے پڑھتے تھے. حضرت عمر نے جب جماعت کھڑی کی تو وہ روایت آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھ کر کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کل تک جو الگ پڑھتے تھے آج یہ شرعی بدعت نہیں، یہ طریقے والا کہ کل اور آج میں جو فرق ہے وہ بدعت شرعی بدعت نہیں تھی. دین میں تو اللہ کے رسول کے عمل سے تراویح کا پڑھنا ثابت تھا 3 دن، پھر آپ نے قولی حدیث میں پورے مہینے کی. تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو لوگ پڑھ رہے ہیں کتنی اچھی بات ہے، لیکن خود جماعت میں شریک نہیں ہے. تو کیا حضرت عمر نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. آخری رات کے آخری حصے میں وہی تہجد ہے، وہی تراویح ہے، دونوں الگ نہیں ہیں. یہ لوگ سمجھ لے تو 8 اور 20 کا جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن اس پر لمبی چوڑی بحث کریں گے بلا وجہ کی. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ شیخ نے بیان کیا. ہمیں ہر آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اتنی لمبی نہیں تو کم سے کم جتنی لمبی ہم قرأت کر سکتے ہیں لذت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ. ایسا نہیں کہ سو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. ہاں، یہ پڑھ سکتے ہیں. آج کل کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو قرآن اگر یاد نہیں ہے تو کیا ہاتھ میں مصحف لے کے نماز میں پڑھ سکتے ہیں، مصحف یا موبائل؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مولا ذکوان جو تھے، ہاں، وہ انہیں مصحف ہاتھ میں لے کر دیکھ کر قرآن پڑھایا کرتے. ہاں، لیکن ہمارے یہاں حنفی مسلک کے لوگ کہتے ہیں نہیں اگر قرآن دیکھے گا تو آدمی بار بار ورق پلٹے گا، یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جائے گی. بلا وجہ کی تفصیل. کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، کیا آپ ایسا کہیں گے کہ صحابہ کرام یہ مسئلہ غلط نہیں جانتے تھے یا وہ غلط کرتے تھے؟
ثبوت ہے اس کی ممانعت کی. اور یہ جو عمل کثیر کی بات آپ کرتے ہیں یہ عمل کثیر فقہا کا بنایا ہوا ہے. کس کو آپ عمل کثیر کہیں گے؟ نماز. اگر کوئی ضرورت کی چیز ہو رہی ہے آپ قرآن پڑھتے ہوئے ہی قرآن کے اوراق الٹ پلٹ رہے ہیں تو اس سے خشوع خضوع نہیں جا رہا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ نماز یا عبادت کی مخالفت آپ کر رہے ہیں. خیر تو پڑھ سکتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہے. اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں وَلِنَحْرِصْ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور ہمیں قرآن کی تلاوت کا حریص بننا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے، اس کی طرف رکھنا چاہیے. ہاں وَعَلَىٰ حِفْظِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَفَهْمِهِ، اور اس کے حفظ کرنے کا ذوق ہونا چاہیے، خواہش اور طلب ہونی چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے سمجھنے کا. ہمیں تدبر، یہ جو میں نے ابھی آپ کو اتنی لمبی بات کہی نا کہ عربی زبان سیکھیں تاکہ قرآن کی لذت محسوس ہو، سمجھ آئے، وہ یا شیخ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. وَتَذَكَّرْتُ أَنَّ ابن عباس اخبر، اور مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ انہ رقد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سو گئے. حضرت ام سلمہ جو تھی نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی خالہ تھی. ام سلمہ یا میمونہ؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت میمونہ، ان کی سگی خالہ تھی. تو اپنی خالہ کے گھر میں حضرت ابن عباس جان بوجھ کر جا کر سو گئے کہ آج اللہ کے رسول کی باری ہے وہاں، ہاں آج آئیں گے. تو مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی رات کی عبادت دیکھوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا. دیکھیں صحابہ کا جذبہ سیکھنے کا، دیکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے یہاں علماء کو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں. انبیاء کے وارث علماء ہیں، خاص طور سے قرآن حدیث کا صحیح علم رکھنے والے. ہاں سلف میں دیکھیے لوگ کیسا کیسا شوق رکھتے تھے. ایک محدث تھے، ہاں ایک صحابی، وہ گھر سے مسجد سے گھر آتے تھے، ایک آدمی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ چلتے چلتے شاید مجھے اللہ کے رسول کی کوئی بات بتا دے. ایسے ہی محدثین میں آپ کو کئی لوگوں کا واقعہ ملے گا. امام احمد بن حنبل کے پاس بقی ابن مخلد جب گئے تو وہ نظر بند ہو گئے تھے، قیدی بن گئے تھے. ہاں واقعہ لمبا ہے، بات پھیلتی جاتی ہے، صرف مقصد کی بات بتا دوں کہ یہ روز بھکاری بن کے ان کے دروازے پہ جاتے تھے بھیک مانگنے کے نام سے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، جیسے ہمارے یہاں بولتے نا. تو بھکاری بن کے جاتے تھے، ان کے یہاں پہرے لگے ہوئے تھے احمد بن حنبل کے پاس کہ کوئی مل نہیں سکتا. تو یہ بھکاری بن کے جاتے تھے. امام احمد بن حنبل دروازہ کھولتے تھے بھیک دینے کے بہانے، ایک حدیث دو حدیث ان کو سناتے تھے اور ان کو سمجھا، جتنا وقت ملتا تھا وہ حدیث کا علم دیتے تھے اتنی دیر میں کھڑے کھڑے. اور کافی حدیثیں بیان کی سیکھی اس طریقے سے امام احمد سے انہوں نے. یہ شوق تھا. آج ہمارے یہاں دیکھیے ہم صرف جیسے ایسا لگتا ہے کہ دینار و درہم کے بندے، دنیا کے بندے، کھانے پینے والے، جانوروں کی زندگی گزارنے والے بنتے جا رہے ہیں. آئیے قرآن کی طرف، دین کی طرف. اس سے بہتر موقع اور اس نصیحت کو دل و دماغ میں بسانے والا موقع رمضان اور رمضان کے آخری عشرے جس سے ہم گزر رہے ہیں نہیں ہو سکتا. ہم عہد کریں، اپنے دل میں یہ جذبہ بیدار کریں کہ ہم سال بھر اب قرآنی آدمی بننے کی کوشش کریں گے. قرآن پڑھیں گے، عربی سیکھیں گے، موقع نکالیں گے. دنیا کے کاموں کے لیے فرصت ہے، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، اس کے لیے فرصت نکالیں. یہ ہمارے ساتھ جائے گا قبر میں اور آخرت میں. سورہ بقرہ پڑھنے والے پر قیامت کے دن سورہ بقرہ سایہ کرے گی. سورہ بقرہ آل عمران پڑھا نا ہم نے، تو یہ چیز زیادہ مفید ہے. تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اللہ کے رسول کے گھر میں سو گئے. ہاں فاستيقظ، ہاں بس آپ بیدار ہوئے. وتصوّق، آپ نے مسواک کی. وتوضأ، پھر وضو کیا. وهو يقول، اور آپ یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں. فقرأ هؤلاء الآیات. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا حتی ختم السورہ، یہاں تک کہ سورہ آل عمران ختم کیا. ان فی خلق السماوات سے ہمارے مصحف میں آپ دیکھیے کہ تقریباً 2 صفحہ، 1.5 سے 2 یا 2.5 صفحہ کے لگ بھگ آگے بچے گا. تو آخر تک آپ نے جو ہے اس کو پڑھا. ہاں فقرأ هؤلاء ختم السورہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث میں ہے. ہاں اس کے بعد کہتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يَتَّخِذَ الْإِنسَانُ وِرْدًا فِي لَيْلَتِهِ، لہذا مناسب ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ انسان اپنی رات کا ورد بنائے کہ جب رات کا درمیانی بیچ کا حصہ آئے یقرأ هذه الآیات، تو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھے گا. سمجھ کر پڑھے تو اور اچھا ہے. ایک حدیث نقل کی
اس کتاب میں جو ہم نے تدبر کے لیے رات میں بیان کر رہے ہیں، جس سے درج ہے کہ جو شخص ان آیتوں پر سے گزرے، اللہ کے رسول نے کہا اس شخص کے لیے ویل ہے جو شخص ان آیتوں پر سے گزرے اور اس پر غور نہ کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پڑھیے، بڑے شاندار بیانات اور دعائیں بہت شاندار ہے اس میں۔ تو کہہ رہے وَإِذِ اسْتَطَاعَ أَن يُصَلِّيَ مَا اسْتَطَاعَ، اور اگر انسان رات میں اس کو اپنا ورد بنائے روزانہ، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی طاقت ہو اتنی نماز پڑھ لے وے۔ مر بنا من سورۃ، اب اتنا کہنے کے بعد شیخ اپنے موضوع پر آ رہے ہیں کہ یہاں آج ہم نے تراویح جو پڑھی، سورہ آل عمران کی آیتیں ہمارے سامنے گزر گئی، اس میں بہت ساری نصیحتیں، واعظ اور نصیحت کی باتیں گزری سورہ آل عمران میں، وعبر، بہت سارے اسباق، ہدایات اللہ کی گزری، وجہاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اور اس سورہ آل عمران کی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اور آپ کے اصحاب کا جہاد بھی گزرا۔ سورہ آل عمران کی کئی رکوع میں غزوہ احد کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئی، پڑھیے اس میں تو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے حالات اس غزوے کے درمیان جو ہوئے، قربانیاں، یہ افواہ پھیلنا کہ اللہ کے رسول اللہ کی شہادت ہو گئی، قتل کر دیے گئے، اس کے ضمن میں جو معاملات ہوئے اس کے بارے میں تذکرہ، یہ ساری باتیں گزری۔ وَنُزُولُ الْمَلَائِكَةِ لِنُصْرَتِهِ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا۔ اسی سورہ آل عمران میں کہا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور پھر آگے پیچھے بتایا کہ ایسا ایسا اگر تم کرو گے تو تمہاری مدد کے لیے 5000، 3000 یا 5000 فرشتے آئیں گے، یعنی شرطوں کے ساتھ دونوں ہیں، 3000 بھی 5000 کا بھی ذکر ہے۔ وَبَيَانُ أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس بات کا بیان بھی ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قانون ہے جو غلط نہیں ہے، پچھلے درس میں بھی گزرا، اور مدد نہ ہونے کی صورت میں اس پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ وَتَحَدَّثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، اور اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بھی باتیں بیان کی، ان کے جہاد اور اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے، مال کی قربانی دینے کے سلسلے میں ان کی بزدلی کا بھی ذکر کیا، اس آخر تک جو تم نے اس سورے سے سنا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اللہ، ایک عنوان لگایا کہ اللہ سے تقوی اور ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسے ڈرنا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں یہاں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 یا 3 آیتوں پر کلام اور گفتگو کروں گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد کی آیتیں 2 آیتیں میں آج ترجمہ پڑھ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ آیتیں، اور اگر آپ اگرچہ آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن ان آیتوں کو آپ جب بھی پڑھیں گے تو نئے انداز میں آپ اس پر غور کریں گے تو نئے انداز آپ کو نظر آئے گا، نیا معنی، مفہوم اور ہدایت نظر آئے گی۔ اور سب سے بڑھ کر جو سادہ معنی بھی ہم نے سنا ہے، جانتے ہیں، وہ ایسا معنی ہے کہ جس کی ہم کو بار بار ضرورت ہے۔ ہم نکاح اور شادی ہوتی ہے تو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، وہ خطبہ نکاح نہیں ہے، خطبۃ الحاجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے وقت تو وہ خطبہ پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سے مروی ہے کہ نکاح کے وقت بھی وہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو کوئی نکاح کے وقت پڑھنا وہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس خطبے میں اللہ کی حمد و صلات کے بعد ان الحمد للہ نحمدہ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد قرآن کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ علامہ البانی وغیرہ نے بہت زور دے کر کہا، اور عربوں کا اس میں خاص اہتمام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں نکاح میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ آج کل دیکھتے ہوں کہ بہت سارے اہل حدیث علماء اپنی تقریروں کے شروع میں وہی خطبہ پڑھتے ہیں جو نکاح کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، خطبۃ الحاجہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عرب علماء نے، خاص طور سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے الگ سے کتاب تحقیق بیان کی اور لکھا کہ یہ خطبۃ الحاجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے تو اس خطبۃ الحاجہ سے شروع کرے۔ تو اس خطبۃ الحاجہ میں جو قرآن کی 3 آیتیں ہیں، نکاح کے وقت بھی جو پڑھی جاتی ہے، تو ان میں سے یہ پہلی آیت ہے جو ان آیتوں میں ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس طریقے سے جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو
لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تمہاری موت بالکل نہ آئے الا مگر وانتم مسلمون، اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. تمہاری موت جب بھی آئے مسلمان ہونا چاہیے تم کو. ہاں بہت اہمیت کی بات ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح انشاءاللہ کل ہم کریں گے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں. ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنے. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، کہ جب کہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلے قبیلے کی جنگیں سالہ سال ہوتی تھی، جب دشمنیاں ایسی تھی، لیکن اللہ نے انعام کیا تو اللہ نے اپنے کیا انعام کیا؟ فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ اسلام. تفسیر میں ہم یہ تھوڑی سی بات پڑھیں گے کہ وہی نعمت آج ہمارے پاس بھی ہے، تو کیا ہم ویسے بھائی بھائی بنے کیا جیسے صحابہ بن گئے تھے؟ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے گڑھے کے دہانے پر تھے. شفا ایسے کنارے کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کوئی نیچے خول ہو، کھائی وغیرہ، اور اوپر سے زمین کا کچھ حصہ، پہاڑی کا کچھ حصہ آگے نکلا ہوا، ایک آدمی اس پہ آتا ہے نا ایسے باؤنڈری یا گیلری ٹائپ، اور وہ ٹوٹ جائے تو آدمی نیچے گر جائے گا، تو اس کو شفا یا کنارہ کہتے ہیں. ہاں تم ایسے گڑھے کے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، بس گرنے والے تھے. فأنقذکم منہا، اللہ نے تم کو اس جہنم میں گرنے سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، ایسے ہی اللہ تم کو اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راستہ جان جاؤ. یہ قرآن کی ہدایتیں، ہاں مثالیں اور یہ بیانات، ہاں آیتیں ہماری ہدایت کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے. پھر اس کے فوراً بعد والی جو آیت ہے یہ 102 103 ہے. 104 میں اللہ نے فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، تم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکا جائے. میں نے یہ 3 آیتیں یہاں انہوں نے تیسری نہیں ذکر کی، اس لیے جوڑی کہ آج کے اختتام تک یہ بتاؤں کہ آپ پہلی آیت میں دیکھیے اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اللہ سے ڈر کا جو دل میں ہوتا ہے. ہاں دوسری آیت میں مل کر اللہ کی رسی پکڑنے کا حکم ہے. تیسری آیت میں اللہ نے کہا کہ تم کو خیر کی طرف دعوت دینے والی امت ہونا چاہیے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. ان تینوں حکموں کو جوڑیے. تقوی سے آدمی کی انفرادی اصلاح ہوتی ہے. آپ کے دل میں جب تقوی ہوگا تو آپ اچھے آدمی بنیں گے. آپ کے دل میں تقوی نہیں ہے تو کوئی کتنا بھی کیسا بھی قانون بنا لے ہم کو اچھا نہیں بنا سکتا، سدھار نہیں سکتا. یہی آپ بار بار رمضان میں پڑھتے ہیں نا کہ رمضان کے روزے کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون، قرآن نے کہا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. التقوی ہا ہونا، تقوی سینے میں، دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر. تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے کا دل میں جذبہ پیدا کر لیں کہ جو اللہ نے کہا ہے کرو ہم کریں، جو منع کیا ہے رک جائیں. تو تقوی جب ہوگا تو آدمی اچھا انسان اور صحیح مسلمان بنے گا. مطلب پہلے آیت میں انسان کی انفرادی تعمیر اور اصلاح کی بات کی اللہ نے. دوسری آیت میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو. تقوی ہوگا تو اب اس حکم پر عمل کریں گے. جب اس حکم پر عمل کریں گے تو مسلمانوں کی جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا تو قوت ہوگی. لیکن یاد ہے کہ یہ اتحاد تقوی کی بنیاد پر ہوگا. ہم اتحاد کی کوشش کرتے ہیں، تقوی رہتا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے اتحاد آئے گا؟ دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہے ہی نہیں، ڈر ہے ہی نہیں، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں. دنیا داری، دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان دیکھتے ہیں. پھنس رہے ہیں تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، نہیں پھنس رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت، ہم کو اس سے بات بھی نہیں کرنی ہے جس سے اختلاف ہے ہی نہیں. دین ہمارے یہاں، دین کی روح نہیں پائی جاتی. تو پہلی آیت میں تقوی جس سے آدمی کی اصلاح ہوگی. دوسری آیت میں مل کر اللہ کی رسی پکڑنا جس سے مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہوگی. اب تیسری آیت میں دعوت کا کام، ہاں کہ تم کو خیر کی طرف، نیکی کا حکم، برائی. سوچئے یہ 3 اسٹیپ اگر مسلمان کر لینا تو دنیا میں کوئی ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا. امریکہ ہو، یورپ ہو، یہ دشمن نہیں رہیں گے، یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا پھر جو مسلمان ہو گئے ان کے ماتحت بن جائیں گے. یہ 3 کام اگر امت کر لے، ہاں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو یہ قوت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، ہم زندہ رہیں گے.
جیسے زندہ رہنے کے لیے ہم کو سانس چاہیے، امت کی زندگی کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں بہت ہی زبردست اور اہمیت والی انفرادی اور اجتماعی تربیت اور تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ شیخ نے اس کے کچھ پہلوؤں کو یہ اپنے اس درس میں پیش کیا ہے، ہم انشاءاللہ آگے 2-3 درسوں میں ان کی باتوں معروضات کو دہرائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی اور ویسا تقوی اختیار کرنے کی جیسا کہ اس کی تقوی کا حق ہے ہماری طاقت کے مطابق، اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔